لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ ہیں محدث کبیر پاکستان، خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا غلام رسول رضوی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کا تاریخ وصال 27 شعبان المعظم 1422 ہجری ہے۔ آپ کے تاریخ وصال میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اول تا آخر سماعت کر کے دوسروں تک بھی اس بیان کو پہنچانے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے کرامات حضور محدث کبیر پاکستان۔ آئیے توجہ کے ساتھ آپ کے چند کرامات کو سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے آپ کو لا علاج مریضوں کے لیے شفا اور صحت مندی ایسی روحانی قوت سے بھی نوازا تھا۔ کئی لا علاج مریض آپ کی دعاؤں اور شفقت سے حیات نو حاصل کر کے بقیہ زندگی نہایت سکون و اطمینان سے گزارتے رہے۔ اس حوالے سے یوں تو بے شمار واقعات موجود ہیں، لیکن ایک ایمان افروز واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس قسم کے روحانی واقعات ایمان کی تقویت میں اضافہ کرتے ہیں اور تصوف میں گہری دلچسپی اور ذاتی کردار کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی دیہات سے تعلق رکھنے والے خاندان کے بعض افراد اپنے ایک نوجوان مریض کو جو چلنے پھرنے کی طاقت سے بھی محروم تھا، ایک چارپائی پر ڈال کر اسے اٹھائے آستانہ عالیہ اعظم آباد میں حاضر ہوئے۔ اس نوجوان مریض کے مرض کی تشخیص نہ ہو سکی تھی، کیا بیماری اس کو لگی ہے یہ طبیبوں نے پکڑ نہیں پایا تھا، اور تمام ڈاکٹرز، طبیب اور شعبہ طب سے تعلق رکھنے والے کئی ماہرین اس کا علاج کرنے کے بعد مایوسی کا اظہار کر چکے تھے۔ جب مرض شدت اختیار کرتا تو وہ نوجوان بے بسی کا مجسمہ بن کر آہ و بکا شروع کر دیتا۔ زاروں کتار رونے سے اسے کچھ سکون ملتا تھا۔ اس مریض کے لواحقین، ان کے چاہنے والے رشتہ دار بڑے توقعات، بڑی امیدیں لیے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوئے تھے۔ اگرچہ آپ بہت کم فیصل آباد سے باہر جاتے تھے، لیکن حسن اتفاق ہے کہ اس روز آپ اپنے ایک عقیدت مند کے اصرار اور دعوت پر چکوال تشریف لے جا چکے تھے۔ آپ کی عدم موجودگی سے مریض کے لواحقین کی پریشانی میں اضافہ ہوا اور وہ سوچنے لگے کہ ہم جن توقعات اور امیدوں کے ساتھ یہاں آئے تھے وہ دم توڑتی نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ان کی نا امیدیوں اور مایوسیوں کو امیدوں میں بدل دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ آپ ہوا کے خوشگوار جھونکے کے ساتھ تشریف لے آئے، یعنی اچانک آپ اپنے خانقاہ میں، اپنے آستانے میں تشریف لائے۔ آپ نے مریض کے لواحقین کی پریشانی پر انہیں تسلی دی اور پھر اپنا دست مبارک مریض کے سر اور سینے پر رکھا۔ ہاتھ کا رکھنا تھا کہ مریض کا درد گویا پورے جسم سے غائب ہو گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اسے گویا کبھی جسم کے کسی حصے میں درد ہوا ہی نہیں تھا۔ چند لمحات آپ نے زیر لب کچھ کلمات پڑھے اور مریض کے لیے پانی پر پھونک مار کر فرمایا کہ 3 مرتبہ یہ پانی مریض کو پلاتے رہنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے انہیں وہیں پر رات گزارنے کی ہدایت کی، گویا وہ آپ کے مہمان اور آپ ان کے میزبان تھے۔ چکوال سے واپسی پر مریدین اور عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے اس ایمان افروز کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ شام حضور محدث کبیر پاکستان چکوال سے جھامرا جاتے ہوئے اڈا جیانی پر کچھ دیر کے لیے رکے اور اپنے رفقا سے کہا کہ آپ یہیں نماز عصر ادا کریں، کیونکہ میں ایک نہایت اہم اور ضروری کام سے جا رہا ہوں، لیکن میری واپسی تک آپ سب کو یہیں پر رہنا ہوگا۔ چنانچہ آپ کے اس فرمان کی روشنی میں کسی ایک مرید نے بھی وہاں سے جانے کی جسارت اور ہمت نہ کی، اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نماز عصر ادا کرنے کے بعد سب کے سب وہاں ٹھہرے رہے اور آپ کی آمد کے منتظر رہے۔ جس مسجد میں ان کا قیام تھا اس کا نام مسجد مورا والی تھا۔ ان سب رفقا کے وہاں بیٹھے نماز مغرب کا وقت قریب آ پہنچا۔ جب نماز باجماعت کا آغاز ہونے لگا تو آپ کے عقیدت مندوں اور رفقا نے دیکھا کہ آپ نمازیوں کی پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ اس پر انہیں بے حد حیرانگی ہوئی
کہ کسی نے بھی آپ کو واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ادھر وہ نوجوان مریض آپ کی واپسی تک 3 مرتبہ دم شدہ پانی پی چکا تھا، اور پانی پینے کے ساتھ ہی گویا اس کا مرض بھی الحمدللہ غائب ہو گیا، اور وہ مکمل طور پر شفا یاب اور صحت مند دکھائی دیتا تھا۔ وہ نہ صرف جسمانی طور پر تندرست تھا بلکہ اس پر آپ کی روحانی طاقت کے سائے بھی لہراتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ اس کی دلی کیفیت میں ایک انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ اس کی بیماری سے پہلے کی کیفیت اور شفا یاب ہونے کے بعد کی کیفیت میں زمین و آسمان کا فرق دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ شفا یافتہ نوجوان اس قدر متاثر ہوا اور اس کی کیفیت اس حد تک بدل گئی کہ اس نے اپنے لواحقین کے ساتھ واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس عزم صمیم کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ وہ اپنی ساری حیات مستعار حضور محدث کبیر پاکستان قبلہ شیخ الحدیث کے آستانہ عالیہ پر گزارے گا۔ وہ اپنے عہد پر قائم رہا اور 2 سال ہوئے وہ انتقال کر گیا، یعنی 2 سال تک الحمدللہ وہ حضرت کے مزار پا حضرت کے آستانہ عالیہ پر ہی خدمت کرتے رہے۔ ایسے واقعات کا ظہور ان ہستیوں سے وابستگی ظاہر کرتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص نگاہ کرم ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دین اسلام کی خدمت اور احکام الہی کی پابندی کے لیے زندگی بھر کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ اس ذات باری کی خصوصی نوازش اور کرم کی غمازی کرتی ہے۔ علامہ مفتی حبیب اللہ نیازی شیخ الحدیث دارالعلوم قادریہ گیلانیہ افغانستان یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور محدث کبیر پاکستان رحمۃ اللہ علیہ قاضی اور حمداللہ کا سبق پڑھا رہے تھے۔ ہماری موجودگی میں ایک شخص جس کا نام فیروز الدین تھا حاضر ہوا اور دست برستہ عرض کیا، ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ حضور میرا نوکر بھاگ گیا ہے اور میں نے ہر جگہ اسے تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ رحمت اللہ علیہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرا نوکر مجھے مل جائے۔ آپ نے فیروز الدین نامی شخص کو کہا کہ تم اٹک چلے جاؤ اور وہاں جا کر اپنے نوکر کو تلاش کرو۔ اس شخص نے کہا کہ میں اٹک سے کتنی ہی مرتبہ ناکام اور نامراد واپس لوٹا ہوں، یعنی کئی بار وہاں سے میں ڈھونڈ کر آ چکا ہوں۔ حضور محدث کبیر پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت تم اپنی مرضی سے وہاں گئے تھے، پہلے جو گئے تھے اس وقت تم اپنی مرضی سے گئے تھے، اب تم خدا کے حکم اور اس کی مرضی سے وہاں جاؤ۔ فیروز الدین حضرت کے حکم پر دوبارہ اٹک گئے۔ ابھی اٹک شہر میں قدم رکھا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کا نوکر مرتضیٰ سر پر چاول کی بوری اٹھائے کھڑا ہے۔ فیروز الدین نے اپنے نوکر مرتضیٰ کو فوراً پکڑ لیا اور پوچھا، اے مرتضیٰ تو اب تک کہاں تھا؟ میں نے تجھے پنجاب کے مختلف ضلعوں میں بہت تلاش کیا مگر تو مجھے نہ مل سکا۔ نوکر مرتضیٰ نے کہا کہ صاحب جی میں ایک روز آپ کے گھر سے نکل رہا تھا کہ ایک شخص مجھے ملا اور نشہ آور دوائی مٹھائی میں ملا کر مجھے کھلائی۔ مٹھائی کھاتے ہی میں بے ہوش ہو گیا اور وہ مجھے لنڈی کو کوتل لے گیا اور ایک پٹھان کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا، یعنی بیچ دیا۔ میں لنڈی کوتل میں اپنے نئے صاحب کے لیے چاول کی بوری لا رہا تھا کہ اچانک آپ کو سامنے دیکھا اور اب حیران ہوں کہ میں لنڈی کوتل سے اٹک کیسے پہنچ گیا۔ فیروز الدین اپنے نوکر مرتضیٰ سمیت حضور محدث کبیر پاکستان شیخ الحدیث قطب الاولیاء علامہ مولانا غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور محدث کبیر پاکستان سبق پڑھا رہے تھے اور ہماری موجودگی میں پورا واقعہ سنایا۔ حضرت نے فیروز الدین کو مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے فیروز، اب تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو اس نوکر کو آزاد کر کے دین کی تعلیم دلا۔ فیروز الدین نے آپ کے حکم کو تسلیم کیا اور اسے آزاد کر دیا۔ حضور محدث کبیر پاکستان نے اپنی نگاہ بصیرت سے اسے ایک ایسا عالم بنا دیا جو آج کل جامعہ ازہر مصر میں پروفیسر کے منصب پر فائز ہیں۔ غور کیجئے کہ نوکر تھے، کسی کے نوکر تھے، لیکن نگاہ محدث کبیر نے وہ کمال کیا، علم کی وہ آپ نے اس کو جام پلایا، علم کی وہ پیاس بجھائی آپ نے کہ الحمدللہ جامع ازہر جیسے یونیورسٹی میں پروفیسر کے منصب تک الحمدللہ وہ پہنچ گئے۔ اور کیجئے یعنی وہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نوکر کیا کہہ رہا تھا کہ ہم کو بھیجا تھا لنڈی کوتل میں اور پھر وہ اچانک وہ اپنے مالک پرانے مالک کو مل گئے اٹک میں۔ وہ خود حیران تھے کہ میں اس جگہ سے اٹک کیسے آ گیا۔ یہ کرامت ہے محدث کبیر پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ کن کو کہاں کس وقت پہنچا دے اور کس بچھڑے کو کس وقت کن سے ملا دیں۔ الحمدللہ یہ اولیاء کرام کی عظمت و شان ہے۔ حضرت علامہ مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن عموماً 2 قسم کا ہوتا ہے، جسمانی اور روحانی۔ ہمارے استاذ الکرم
حضرت محدث کبیر پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت دونوں قسم کے حسن سے مزین تھی۔ آپ کی آنکھوں میں روحانیت کی ایک خاص چمک تھی جو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ ایک جامع خصوصیات ہستی تھے۔ آپ جب درس دیتے تھے تو آپ کا انداز اتنا دل نشین ہوتا کہ آپ کے کلام پر ہر دل یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ آپ کو بھاری بھرکم بات بھی ہلکے پھلکے انداز میں بیان کرنے پر ملکہ حاصل تھا۔ آپ کے فیضان علم و معرفت سے لاکھوں علماء ملت الحمدللہ سیراب ہوئے۔ علم و روحانیت میں آپ کے علماء اور شاگردوں کی تعداد بے شمار ہے۔ آپ کی پوری زندگی عشق رسول، محبت الہی اور اطاعت و اتباع کا عملی نمونہ بنی رہی۔ آپ کی طبیعت سادہ مگر باوقار تھی۔ آپ اپنی باتوں اور محبت سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے تھے۔ آپ ایک سچے اور کھرے باعمل مومن کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ حضور محدث کبیر پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ زندگی سے بلا مبالغہ ہزاروں علماء اور مشائخ اعظام کے سینے نور ایمان سے منور ہوئے۔ آپ گفتار و کردار کے غازی تھے۔ آپ کی گفتار و کردار نشست و برخاست، منکسر المزاجی، تواضع اور عفو و حلم میں قرون اولیٰ کے درخشاں چہروں کا عکس جمیل الحمدللہ ذو فشاں تھا۔ حضرت مولانا حاجی محمد علی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ رسولیہ شیرازیہ لاہور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے استاذ المکرم استاذ العلماء حضور محدث کبیر پاکستان علامہ غلام رسول قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لیاقت پور ریاست کے ایک گاؤں میں گیا۔ اس گاؤں میں پانی کی بہت قلت تھی اور لوگوں کو دور دراز سے پینے کے لیے پانی لانا پڑتا تھا۔ 2 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں جہاں پانی کا چشمہ موجود تھا، وہاں علاقہ کی با اثر شخصیات کا قبضہ تھا جو غریب لوگوں کو پانی نہ دیتے تھے۔ وہاں کے لوگ حضور محدث کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری صورتحال عرض کر کے کہا، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ان با اثر لوگوں سے پانی لے کر دیں۔ حضور محدث کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت موج میں تھی اور اپنے علماء شاگردوں کو ساتھ لیا اور اس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر ان با اثر لوگوں کو بڑے پیار و محبت سے سمجھایا کہ پانی خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، اس پر خدا کی ساری مخلوق کا برابر حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور اس کے انعامات ساری مخلوق کے لیے برابر ہیں۔ اس لیے اس کے عطا کردہ وسائل پر زبردستی قبضہ کر کے دوسروں کو محروم کرنا بالکل مناسب نہیں۔ ان بااثر شخصیات نے حضور محدث کبیر پاکستان قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور پانی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ حضور محدث کبیر نے جلال میں آ کر فرمایا، اگر تم پانی دینے سے انکاری ہو تو میں پانی لینے جا رہا ہوں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے استاذ المکرم کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ فوری طور پر اس گاؤں میں واپس آئے، گاؤں والوں کو حکم دیا کہ جہاں نشان لگا رہا ہوں اس جگہ کھودو۔ حکم کی تعمیل ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے میٹھا پانی کا چشمہ اس جگہ جاری ہو گیا۔ الحمدللہ، غور کیجئے کہ تمہارا کنواں تمہیں سلامت، لیکن جہاں آپ چاہ رہے تھے گاؤں والوں کو آپ نے نشاندہی کی، کھودنے کا حکم دیا اور تھوڑی سی کھدائی میں ہی الحمدللہ پانی کا ایک میٹھا چشمہ وہاں پر جاری ہو گیا۔ پروفیسر عبداللہ شریعت کالج مکہ مکرمہ فرماتے ہیں کہ حضور محدث کبیر قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے مزار واقع اعظم آباد فیصل آباد پر خدا کی رحمت کا نزول آج بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح زمانہ رفتہ میں یعنی گزشتہ زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اکثر اولیاء یکتا فن ہوتے ہیں، یعنی کسی کو علم قرآن و حدیث میں عبور حاصل ہوتا ہے اور وہ دیگر علوم میں واجبی سا علم رکھتا ہے، اسی طرح کوئی فقہ میں عبور رکھتا ہے تو کوئی روحانیت میں صاحب مقام ہوتا ہے۔ لیکن حضور محدث کبیر پاکستان کی ذات والا صفات بیک وقت ہشت پہلو تھی، یعنی ہمہ جہت شخصیت کے مالک آپ تھے۔ آپ ہر میدان میں ید طولہ رکھتے تھے۔ آپ وسیع القلب، بالغ نظر اور دور اندیش بزرگ تھے، محدث تھے، شیخ تھے، ملک التدریس تھے اور امام منطق بھی تھے۔ حضرت علامہ اللہ بخش رضوی جاپان یہ فرماتے ہیں کہ میرے عزیزوں کو سزائے موت سنانے کے لیے فیصل آباد کی عدالت میں لے جایا جا رہا تھا۔ اتفاق سے میں پاکستان میں تھا۔ میں نے پولیس والوں سے خواہش کا اظہار کیا کہ ملزموں کو عدالت میں پیش کرنے سے پہلے اپنے پیر و مرشید حضور محدث کبیر قبلہ شیخ الحدیث کے مزار پر حاضری دلانا چاہتا ہوں۔ پولیس والوں نے میری درخواست منظور کر لی۔ در حقیقت میرے عزیز بے گناہ تھے۔
جب ہم اعظم آباد میں حضور محدث کبیر کے مزار میں داخل ہوئے، اچانک قائد مشائخ پیر محمد فضل حق صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ ہم نے پیر صاحب کو تمام واقعہ سنایا۔ آپ نے حکم فرمایا، مولانا صاحب آپ حضور محدث کبیر کے مرید ہیں، آپ دربار شریف میں جا کر دعا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بوسیلہ حضور محدث کبیر پوری فرمائے گا۔ چنانچہ ہم نے حضرت کے دربار اقدس پر حاضر ہو کر دعائیں کی کہ حضور میرے عزیز بے گناہ ہیں۔ جب ہم عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب کافی پریشان تھے۔ جج بار بار ہماری طرف دیکھتا اور کبھی کاغذات کی طرف دیکھتا تھا۔ جج اولیاء کو ماننے والا نہیں تھا بلکہ ضعیف الاعتقاد تھا۔ جج صاحب کہنے لگے، یہ تمہارے اولیاء بھی بڑے عجیب لوگ ہیں جو قبروں میں بھی عدالتیں لگائے بیٹھے ہیں۔ جب جج صاحب نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا میرے روم میں تشریف لائیں، میں جج صاحب کے روم میں گیا۔ جج صاحب نے حضور محدث کبیر کا پورا نقشہ بتایا۔ میں نے حیران ہو گیا اور میں نے کہا، جج صاحب یہ میرے پیر و مرشد ہیں، میں آپ کے دربار پر حاضری لگا کر اور اپنے عزیزوں کی بے گناہی بتا کر آیا ہوں۔ جج صاحب میری باتیں غور سے سنتے رہے۔ دراصل مادہ پرست لوگوں کے لیے روحانی معاملات پر یقین کر لینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ وہ آنکھوں دیکھے پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ ایمان کا تعلق روح سے ہے اور مومنین پر بن دیکھے ایمان لانا لازم ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب ان بزرگوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ ملزمان بے گناہ ہیں، ان کو معاف کر دیں، اور میں فیصلے کی اگلے ماہ کی تاریخ دے رہا ہوں۔ مجھے جج صاحب کے ریڈر سے پتا چلا کہ جج صاحب نے سارا واقعہ لکھ کر ہائی کورٹ میں بھیجا ہے۔ ہائی کورٹ سے جواب موصول ہوا کہ ہر پہلو سے مقدمے کی از سر نو تحقیقات کی جائے۔ جب مقدمے کی دوبارہ ہر پہلو سے جانچ پڑتال کی گئی تو پتا چلا کہ ان ملزموں کے خلاف مقدمے کا غلط اندراج ہوا ہے اور وہ سب کے سب بے گناہ ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ بندے اور میرے پیر و مرشد کے وسیلے سے بے گناہ انسانوں کو پھانسی پر لٹکنے سے بچا لیا اور ان سب کو عدالت نے باعزت طور پر بری کر دیا، اور تمام بے گناہ ملزمان نے حضور محدث کبیر کے دربار پر حاضری دی اور حضرت کے سجادہ نشین قائد مشائخ پیر محمد فضل حق صاحب کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور سلسلہ قادریہ میں شامل ہوئے۔ غور کیجئے کیا شان ہے اولیاء کرام کی کہ یہ جب دنیا میں رہتے ہیں تب بھی الحمدللہ زبردست اختیار اور پاور رکھتے ہیں، اپنے قبروں سے بھی اللہ کی رحمت سے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کریم محدث کبیر کے مزار پاک پر خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہمیں بھی آپ کا فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔